بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الرابع ما ادب به آل البیت شیعتہم۔ فصل ثالث میں ہم نے امامت کی بحث کی کہ امامت سے متعلق امامیہ کا عقیدہ کیا ہے۔ تمام دروس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہم اس بات کے قائل ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ جیسے اللہ کی طرف سے مخلوق کی ہدایت کے لیے ایک نظام نبوت کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح نبوت کا سلسلہ جب ختم ہو گیا تو نظام امامت کا ہونا ضروری ہے۔ یہ باتیں ہو گئیں کہ امام کی وہ تمام ذمہ داریاں ہیں جو ایک نبی کی ہوتی ہیں۔ فرق یہ تھا کہ امام پر وحی نہیں آتی، امام کوئی نیا دین، کوئی نئی شریعت نہیں لاتا کہ وہی جو شریعت محمدی ہے اس کی حفاظت کرنی ہے اور اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ تھا کہ نبی معصوم ہونا چاہیے، اسی طرح ہمارا عقیدہ تھا کہ امام کو بھی معصوم ہونا چاہیے۔ ہمارا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کی اس مخلوق کو کبھی بغیر کسی حجت کے نہیں ہونا چاہیے۔ اب بھی ہم کہتے ہیں جب نظام نبوت ختم ہو گیا تو حجت خدا کا اس دنیا میں ہونا ضروری ہے، اور ہمارے نزدیک وہ حجت خدا اس دنیا میں موجود ہے جو مختلف حوالوں سے لوگوں کی رہنمائی کر رہی ہے۔ ہم نے دلیلوں سے ثابت کیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے جانشینوں کی تعداد 12 ہے، 12 کے 12 معصوم ہیں اور سارے منصوص من اللہ ہیں۔ امام بنانا ہمارے دائرہ کار میں نہیں ہے، جسے اللہ چاہتا ہے اسے امامت کا عہدہ عطا فرماتا ہے۔ یہ ساری باتیں مکمل ہو گئیں۔ غیبت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا تھا، بالتفصیل بالدلیل ساری بات مکمل ہو گئی۔ قبل اس کے کہ ہم اصول دین سے متعلق معاد قیامت کی بحث میں جائیں، آیت اللہ شیخ محمد آل مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے بہتر سمجھا کہ درمیان میں ائمہ علیہم السلام نے اپنے چاہنے والوں کی اور اپنی اتباع کرنے والوں کی جو اخلاقی تربیت کی ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی گفتگو کرتے جائیں۔ چونکہ بات امامت کی تھی تو ایک امام اپنے مقتدیوں کی، اپنے چاہنے والوں کی، اپنے ماننے والوں کی اخلاقی تربیت کس انداز میں کرتا ہے، اس میں سے بھی آیت اللہ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے مناسب جانا کہ کچھ چیزیں یہاں بیان کی جائیں۔ مثلا انہوں نے جو یہاں بیان فرمانا ہے وہ تقریباً 9 چیزیں ہیں کہ ہمارے ائمہ نے، پیغمبر اکرم نے ہمیں دعا کے بارے میں کیا حکم دیا کہ دعا مانگنی چاہیے یا نہیں مانگنی چاہیے، اگر دعا مانگنی ہے تو انداز دعا کیا ہے اس کو ہم بیان کریں گے۔ صحیفہ سجادیہ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ، ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، اس میں بھی کچھ نمونے پیش کریں گے۔ ہم ائمہ علیہم السلام کے فرامین کی روشنی میں دیکھیں گے کہ مومنین کی قبور کی زیارت پر جانا جائز بھی ہے یا نہیں ہے، اور اگر جانا ہے تو وہاں کرنا کیا ہے۔ یہ ساری اخلاقی تربیت ہے جو ائمہ نے فرمائی ہے۔ اسی طرح خود ائمہ علیہم السلام شیعہ کسے کہتے ہیں، خود اہل البیت علیہم السلام کی نظر میں تشیع کا مفہوم کیا ہے، خود ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ ظلم و جور، اس بارے میں ائمہ نے ہمیں کیا اخلاقی تربیت دی کہ ظلم کرنا ہے، ظلم نہیں کرنا، اہل بیت کے فرامین کیا ہیں۔
ظالم کے ساتھ تعاون کرنے کے بارے میں اہل بیت رحمہ السلام نے ہماری کیا تربیت کی ہے۔ ظالم حکومتوں میں ہم نے رہنا ہے تو پھر ان ظالموں کی حکومتوں میں کس انداز سے ہم نے زندگی گزارنی ہے، ہماری فریضہ کیا ہے، ہماری ڈیوٹی کیا ہے، اس کو ائمہ نے ہمیں تربیت دیا۔ وحدت اسلامی، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں اتحاد بین المسلمین، اس بارے میں ائمہ علیہ السلام کیا بیان فرما کر گئے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے، ان حقوق کو بھی اہل البیت نے بیان فرمایا نہیں فرمایا۔ یہ سب چیزوں کا تعلق اخلاقیات سے ہے۔ تو پس ائمہ علیہم السلام نے جہاں ہمیں حلال و حرام کی تربیت دی، معاشرتی اخلاق بھی ہمیں سکھائے ہیں۔ یہ جو ہم نے گزشتہ آبھاس میں 2-3 درس تقیہ کے موضوع سے پڑھے تھے، در حقیقت تقیہ کا تعلق بھی اخلاقیات سے ہے۔ بار بار فرما رہے تھے کہاں تقیہ کرنا ہے اور کہاں تقیہ نہیں کرنا، اس لیے کہ اس کا تعلق بھی اس اخلاق اسلامی سے ہے۔ تو یہ ساری جو فصل ہے اخلاقیات سے ہے، یعنی اس طرح ان کا عقائد کے لحاظ سے بحث نہیں ہے، چونکہ عقائد میں پہلی فصل توحید، پھر نبوت، پھر امامت، اور پھر انشاءاللہ ہم بحث کریں گے قیامت میں۔ ٹھیک ہو گیا؟ لیکن یہ درمیان میں چونکہ امامت کی بحث گزری تو ائمہ نے ہماری کیا تربیت کی، یہ اس سے تھوڑی سی مربوط بحث ہے، تو اس کو آیت اللہ مظفر نے یہاں پر یوں بیان فرما دیا۔ الفصل الرابع، چوتھی فصل، ما ادب بہ آل البیت شیعتہم، ان چیزوں کا بیان کہ اہل البیت علیہم السلام نے جو اپنی شیعہ کی، جن سے تربیت کی، تادیب کی، ان کو اخلاق سکھایا۔ ٹھیک ہے جی، اخلاق کی پہلو وہ 9 چیزیں اس میں بیان کریں گے۔ عقیدتنا فی الدعاء، ادعیۃ الصحیفۃ السجادیہ الی آخرہ۔ خوب، دعا سے پہلے تمہید اس سے متعلق کہ یہ جو ہم بحث کر رہے ہیں، یہ جو ائمہ علیہم السلام نے اخلاقیات کو بیان کیا، ہمیں سمجھایا، ہماری تربیت کی، اس کی وجوہات ہیں، اور ضروری تھا کہ ائمہ ہماری اس بارے میں اخلاقی تربیت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس دور میں رہ رہے ہیں اور جو ابھی مزید ادوار آنے ہیں ظالموں کے، اس میں ہم نے اپنے اخلاقی پہلو اگر مد نظر رکھے تو پھر ہم اس دنیا میں رہ نہیں سکتے۔ اس دنیا میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اہل البیت علیہم السلام کے بیان کردہ اخلاقی تقاضوں کو پورا کریں۔ انہوں نے ہماری تادیب کی ہے، ہمیں سمجھایا ہے، ہمیں سکھایا ہے کس ماحول میں کیسے رہنا ہے۔ یہ اس کی ایک تمہید ہے، اور انشاءاللہ پھر ہم اصل بحث جو ہے دعا والی وہ اگلے درس میں شروع کریں گے تاکہ ہماری ترتیب برقرار رہے۔ فرماتے ہیں ان الائمۃ من آل البیت رحم السلام علموا من ذی قبل، اہل البیت علیہم السلام اس بات کو جانتے تھے، بہت پہلے سے اس بات کو جانتے تھے، کیا کہ ان دولتہم لن تعود الیہم فی حیاتہم، کہ حکومت ظاہری ہمیں ہماری زندگی میں نہیں ملے گی۔ ائمہ اس بات کو جانتے تھے پہلے سے کہ جب تک ہم زندہ ہیں حکومت، خلافت اگرچہ ہمارا حق ہے، لیکن ان کو پتہ ہماری زندگی میں ہمیں نہیں ملنا، اور لوگ اس پر قابو رہیں گے۔ وَأَنَّهُمْ وَشِيَّتُهُمْ، اور اس بات کو بھی اہل البیت علیہم السلام جانتے تھے کہ وہ خود بھی اور ان کے شیعہ سَيَبْقُونَ تَحْتَ سُلْطَانِ غَيْرِهِمْ، کہ وہ دوسروں کی تسلط اور حکومتوں میں رہیں گے۔ مِمَّنْ يَرَى ضَرُورَةَ مُكَافَاتِهِمْ، جو یہ سمجھتے ہیں
کیا کہ حتمی وہ سمجھتے ہیں، یعنی ان کی نظر یہ ہے مکافہ بنا مقاومت، جن کا مقابلہ کریں گے اپنے تمام وسائل العنف و شدہ، امام سختی اور ترشی جو ان کے پاس ہے، ان تمام وسائل کے ساتھ اہل البیت اور ان کے شیعوں کے ساتھ مقاومت کرنا، مقابلہ کرنا، ان سے نبرداد میں رہنا، وہ اس کو ضروری سمجھتے تھے، بدیہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ حکومت میں آ گئے تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ اس بات کا ائمہ کو علم تھا، ٹھیک ہے جی، کہ نہ ہماری ظاہری حکومت آئے گی ہماری زندگی میں، اور اس کا ہی پتہ تھا کہ حکومت پر ظالم لوگ قابو رہیں گے، جب ظالم قابو رہیں گے تو ان کی حکومتوں میں انہوں نے تو ہمارے اوپر ظلم کرنا ہے، سختیاں کرنی ہیں، شدت کرنی ہے، ٹھیک۔ فَقَانَ مِنَ الطَّبِيعِ مِنْ جِهَةِ ان یتخذ التقتم یعنی التقیۃ دینا، پس ضروری تھا جب ائمہ کو پتہ ہے کہ ہماری ظاہری حکومت نہیں آنی، ائمہ کو پتہ ہے کہ ظالم لوگوں نے حکمران رہنا ہے، ائمہ کو علم ہے کہ انہوں نے تمام سختیاں ہمارے اوپر، ہمارے شیعوں پر کرنی ہیں، تو پھر یہ ایک طبیعی سی بات ہے، ایک فطری سی بات ہے، کیا کہ ان یتخذ التقتم، کہ وہ پھر تقیہ کو اپنا دین سمجھیں، وَدَيْدَنَّ لَهُمْ وَلِأَتْبَاعِهِمْ، اپنے اور کہ تقیہ کو دین قرار دیں، اپنے اور اپنے اتباع، اپنے چاہنے والوں کے لیے روش قرار دیں۔ کب وہ کہیں کہ تقیہ پر عمل کرنا ہے، تقیہ پر چلنا ہے، تقیہ کو اپنا دین سمجھنا ہے، کب تک؟ ما دامت التقیۃ تحکم من دمائہم، جب تک تقیہ ان مومنین اور ائمہ کے خون کی حفاظت کا سبب بنتا ہے، تقیہ کرتا رہنا ہے۔ ولا تسیء الی الآخرین، اور یہ آخرین، اور یہ تقیہ کرنا دوسروں کے لیے سختی اور مصیبت کا سبب بھی نہ بنے، ولا الی الدین، اور یہ تقیہ کرنا خود ان کے دین میں فساد اور خرابی کا سبب بھی نہ بنے، تب تک تقیہ کرتے رہنا ہے۔ کیوں کرتے رہنا ہے؟ ہاں، اگر تقیہ کرنے سے دین خراب ہوتا ہے پھر تقیہ نہیں ہوگا، اگر تقیہ کرنا دوسروں کے لیے اذیت کا باعث ہے پھر تقیہ نہیں کرنا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تقیہ کرنا ہے۔ کیوں؟ لِيَسْتَطِيعُ الْبَقَاءَ، تاکہ ان کے اتباع، ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے، ان کے شیعہ استطاعت پیدا کر سکیں، قوت پیدا کر سکیں کہ زندہ رہ سکیں، کس میں؟ فی ھذا الخزم، اگر خزم پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے جمع کثیر، اس ہجوم میں، اس جم میں، العجاج بالفتن، جو فتنوں کا غوغا کرنے والے ہیں، وَصَائِرَ عَلَى اہل البیت، اور اہل البیت سے بالإحن، کینوں کے ذریعے بدلے لینے والے اور حملہ کرنے والے ہیں، یعنی وہ دشمن جو کینہ اور فتنوں کے ذریعے شور شرابہ کر کے ہمیشہ ائمہ کے ساتھ مقابلے میں اور بردبار رہنا ہے، انہوں نے نبردازما رہنا ہے، اس ماحول میں شیعہ باقی رہ سکیں بذریعہ تقیہ، یہ تربیت ائمہ نے کرنی تھی۔ پس وَقَانَ مِنَ اللَّازِمِ بِمُقْتَضَىٰ امامتہم، ایک تو یہ لحاظ تھا، اور دوسرا چونکہ وہ امام تھے تو امامت کا تقاضا یہ تھا، کیا؟ ان ينصرفوا الى تلقین اتباعہم احکام الشرعیۃ الاسلامیہ، کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو احکام شریعہ اسلامیہ کی طرف متوجہ کریں، وَإِلَىٰ تَوْجِیہہم تَوْجِیہًا دِینِیًّا صالحًا، اور کیا کریں؟ اور ان کو متوجہ کریں اس دینیًا، ایسی توجیہ جو صالح ہو، جو ان کے لیے بہتر ہو، جو درست توجیہ ہو، اس کی طرف متوجہ کریں۔ اور وَإِلَىٰ أَن يَسْلُكُوا بِهِ مَسْلَكًا، اور ائمہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ متوجہ کریں کہ ان کے مومنین کے چاہنے والے ایک ایسے راستے پر چلیں کہ جو مسلک، جو راستہ
اجتماعی ہو، انفرادی نہ ہو، دنیا سے کٹ نہ جائیں، مفیداً اور مفید بھی ہو۔ کیوں؟ لیکونوا مثال المسلم الصحیح، تاکہ وہ ایک صحیح عادل مسلمان کی مثال دنیا کہے کہ فلاں اس لیے غلط نہیں کرتا چونکہ وہ جعفر صادق کا شیعہ ہے، چونکہ وہ حسین کا شیعہ ہے، چونکہ وہ علی کا شیعہ ہے۔ فرماتے ہیں وَطَرِيقَةُ أَهْلِ الْبَيْتِ فِي التَّعْلِيمِ، اہل البیت علیہم السلام نے ہم شیعوں کو، اپنے ماننے والوں کو پوری تربیت دی، پوری تعلیم دی، لیکن جتنی دی لا تحیط بہذہ الرسالہ۔ شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ میری کتاب چھوٹی سی ہے عقائد امامیہ، اس میں وہ تمام طرق کے تربیت جو ائمہ نے استعمال کیے وہ سارے اور تمام موارد میں تو اس میں آ نہیں سکتے، چونکہ میری کتاب کا مقصد مختصر تھا اس لیے۔ ہاں، کتب الحدیث الرخمہ متکلفۃ بما نشروہ من تلک المعارف الدینیہ، البتہ جو ہماری حدیث کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، وسائل الشیعہ کو لے لیں، جامع احادیث الشیعہ کو لے لیں، آخری ان بڑی کتابوں میں ہر شعبہ زندگی سے متعلق ائمہ نے ہماری تربیت کی ہے کہ کن حالات میں کیسے رہنا ہے، آپ کا تعلق کس شعبہ زندگی سے ہے تو پھر کیسے رہنا ہے، یہ سارا مواد آپ کو وہاں سے مل جائے گا۔ لیکن فرماتے ہیں درست ہے میرا یہ کتابچہ عقائد امامیہ بہت چھوٹا سا ہے، لیکن انہ لا باس ان نشیر ہنا الی بعض ما یشبہ، لیکن کیا حرج ہے کہ ہم چلو سارے نہ صحیح کچھ اخلاقی پہلو جن کی تربیت ہمیں ائمہ علیہم السلام نے دی ہے، ہم ان کی طرف تھوڑا اشارہ کرتے رہیں، الی بعض ما یشبہ یدخل فی باب العقائد، اس لیے کہ ہمارا کتابچہ تو عقائد ہے، اس کا نام ہی عقائد امامیہ ہے، لیکن جس کا کچھ نہ کچھ عقیدے سے بھی ربط ہے کہ فی ما یتعلق بتعذیبہم لشیعتہم، جو ائمہ نے اپنے مومنین کی تعذیب کی، جو تربیت کی ہے، جو ان کی اخلاقی تربیت کی ہے، کس سے؟ بالآداب التی تسلک بہم المسلک الاجتماعی المفیدہ، یعنی وہ راستے، وہ درست روش، وہ صحیح راستے کہ جن پر مسلک اجتماعی یعنی وہ انفرادی نہ، مل کر چلنا ہے۔ فرماتے ہیں وَتُقَرِّبُهُمْ ذُلْفَىٰ إِلَى اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کے نزدیک، لوگوں کی منزلت اور قربت کو قریب کرتا ہے۔ جو ائمہ نے وہ آداب ہمیں سکھائے کہ جو اس اجتماعی روش کے لیے بھی مفید ہیں اور جو انسان کو اللہ کے بھی قریب کرنے والے ہیں۔ وَتُطَهِّرُ صُدُورَهُمْ، اور وہ آداب جو ائمہ نے ہمیں تربیت دی، ہمیں سمجھائے، وہ پاک کرنے والے ہیں صدورہم، شیعوں کے دلوں کو، من درن الآثام والرذائل، گناہ اور رذیلتوں پستیوں کی کثافت سے دل کو پاک۔ ایسے آداب اہل البیت نے سکھائے کہ آپ کا دل گناہ اور ان گھٹیا چیزوں کی کثافت سے پاک ہو جائے گا۔ وَتَجْعَلُوا مِنْهُمْ عُدُولًا صَادِقِينَ، اور یہ وہ آداب ہیں جو ائمہ نے ہمیں سکھائے، جو بھی ائمہ کے تعلیم کردہ ان آداب و اخلاق پر عمل کرے گا وہ اس کو ایک عادل مومن بنا دیں گے، کہ مومن عادل بھی ہوگا اور صادق بھی ہوگا۔ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِي التَّقِيَّةِ، جبکہ ہم نے گزشتہ 2-3 درس تقیہ کے بارے میں بھی بحث کی تھی کہ التی ہی من تلک الآداب، یہ بھی انہی آداب اہل بیت میں سے ہے، اخلاق اہل بیت میں سے ہے، المفیدت، جو مفید تھے، اجتماعیًا لہم، سب کے لیے بطور اجتماع معاشرے میں رہنے کے لیے۔ وَنَحْنُ ذَاكِرُونَ هُنَا، اور یہاں پر بھی ہم چند ایک، سارے تو نہیں، کچھ پہلو، چونکہ 9 چیز انہوں نے موضوع بحث قرار دیے ہیں، بعضا ما یعن لنا من هذه الآداب، ان آداب میں سے کچھ جو ہمارے لیے زیادہ ظاہر ہیں، واضح ہیں،
ہم ان کو بیان کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ سارے نہیں لیکن کچھ 9 چیزوں کو انہوں نے موضوع بحث قرار دیا ہے، اور انشاءاللہ پھر کل سے ہم اس کو دعا سے اس کا آغاز کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔